اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوں گے 4 اور 5 مین ٹاپک ہوں گے۔ سب سے پہلا مین ٹاپک ہوگا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا، اور جسٹس قاضی فیضیسہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کمیشن میں، اور اس کے ساتھ عمران خان نے ایک اور درخواست دی ہے جو کمیٹی ہے اس میں بھی جسٹس قاضی فیضیسہ کے خلاف دیا ہے۔ کیا یہ دیا درخواست ٹھیک تھی پی ٹی آئی نے عمران خان نے، یا غلط دی، یا چیف جسٹس کے خلاف دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی؟ اس بات پر آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا کہ دینی چاہیے تھی نہیں دینی چاہیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو۔ اور دوسرا مین ٹاپک ہوگا عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس میں سزا کب تک متوقع ہے، اس پر ہم بحث کریں گے، اور عدالتوں کا چھٹی کا مہینہ آنے والا اور کب تک چھٹی ہوں گی یہ آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا، اور آپ لوگوں نے ویلوگ اینڈ تک دیکھنے تک آپ کو سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے پر کیا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا نہیں۔ میں ایک صحافی کی ٹویٹر پر پڑھا تھا کہ اس نے لکھا کہ عمران خان نے بہت غلط کام کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریفرنس دائر نہیں کیا۔ ابھی وہ کیس میں سخت ریمارکس دے رہے تھے جو پی ٹی آئی کا دفتر سیل کیا گیا اس کیس میں دوران۔ میں اس صحافی کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جیسے عامر فاروق کا سب سے بڑا یہ جرم نہیں کہ اس کے خلاف سب سے آپ بتائیں کہ جو کیس ٹران کیس تھا اس کیس کا بینچ بن چکا تھا، ٹران کیس کا بینچ بن چکا تھا، اس سے پھر چیف جسٹس کیسے تحلیل کر سکتے؟ قانون کے مطابق اس وقت تحلیل نہیں کیا جا سکتا جب بینچ میں جج نہ اٹھے، اس پر ہی تحلیل نہیں کیا، اس پر بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دے کیا۔ اب آتے ہیں نواز شریف کی بریت کی درخواست آئی، وہ بیرونی ملک تھا، کیا وہ بیرونی ملک تھا؟ اب آ جاتے ہیں عمران خان کو بیمار تھا اور ٹانگوں میں گولی لگی ہوئی تھی، اس پر عامر فاروق صاحب کے کیا رہے ہیں؟ اگر عمران خان کو سیکریچر پر بھی لے کر عدالت میں آئیں، کیا سیکریچر پہ عدالت میں لے کر آئیں؟ اب لیے چلتے ہیں اس پر ریمارکس۔ اور نواز شریف کی درخواست بیرونی ملک تھا، عمران خان ملک میں تھا۔ اب دونوں میں فرق ہے کہ جیسے عامر فاروق صاحب کہتے کہ بھائی نواز شریف جب تک نہیں آتا میں اس درخواست کو سنتا بھی نہیں، اور اس پر اعتراض لگاتے نا، یا پھر اعتراض تو لگاتے مذاق کے طور اعتراض لگاتے پھر دور ہو جاتے، نہیں اعتراض بھی نہیں لگا اور فوری طور سماعت کے لیے مقرر، اور درخواست ابھی راستے میں تھی کہ سنت نمبر الرٹ کر دے گی، اور بینچ ذرائع کا دعویٰ کہ تشکیل ہونے، اس کے بعد بینچ بن گیا، اس کے بعد سماعت شروع ہو گئی، نمبر الرٹ ہو گئے درخواست پر، اور اس کے بعد بینچ بن گیا، اس کے بعد سماعت شروع، اس پر نواز شریف کو ضمانت مل گئی، ایک دن میں 4 کام، اور عمران خان کی درخواست آتی تھی۔ عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے اعتراض لگا دیا، اور اس کے بعد اعتراض لگا، ایک ہفتے اعتراض لگ گئے، اور اس کے بعد اگلے ہفتہ سوار درخواست آتی، اگلی سوار کو آئے جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض ختم کر دی، سماعت اگلے سوار، اور جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے، اس کی اگلی سماعت پر جسٹس عامر فاروق صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے درخواست نہیں، اس کا اگلی سوال۔ بھائی جسٹس عامر فاروق صاحب نواز شریف کی درخواست پر کہتا ہے ابھی درخواست آئی نہیں، نمبر الرٹ ہوگی، درخواست پر بینچ بن گیا، درخواست لی اور نوٹس بھی جاری نہیں، نئے بھی وہاں موجود تھا، اور اس پر ہی میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انصاف دیں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے عمران خان کا آپ پر اعتراض اٹھا تو آپ بینچ میں نہ بیٹھتے، بے شک آپ چیف جسٹس دیگر کیسوں میں سنتے۔ اب آ جائیں سیفر کیس میں، سیشن کورٹ نے عمران خان کی سیفر کیس میں ضمانت جب خارج کی تو عمران خان کے اسپیشل کورٹ نے جب خارج کی تو عامر فاروق کے پاس عامر فاروق نے لکھا کہ عمران خان پر کیس درست ہے اور اسے پھانسی دی جانی چاہیے، اور یہ سزا موت کا کیس ہے، اسے ضمانت نہیں دی جاتی، ضمانت خارج کر دی، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بوگس کیس ہے، اس میں ضمانت دی جاتی ہے۔ اس پر جیسے عامر فاروق کا فیصلہ غلط ہو گیا، سپریم کورٹ میں عامر فاروق کا فیصلہ غلط ہو گیا۔ آگے لے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ توشہ خانہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اس کیس کو منظور کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کرتے ہیں، اور توشہ خانہ، اور پھر تھوڑی دیر تفصیلی فیصلے پانے کے بعد عجیب منظر ہو گیا۔ میں حیران ہوں، میں تو زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ مختصر فیصلہ تفصیلی فیصلے میں فرق تھا،
اور تفصیلی فیصلے میں کہا پھر ہم سیشن کورٹ میں بھیجیں۔ اسے سپریم کورٹ نے بھی غلط کرا دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پہلا فیصلہ اسلام آباد نے اسی فیصلے کی بنیاد پر عمران خان کو سزا دی اور پھر ادھر بھیج دیا۔ جسٹس عامر فاروق کی ایک نئی چال سامنے آئی جب سیشن کورٹ میں خواجہ عارف نے پھر جو فیصلہ سپریم کورٹ میں اسلام آباد نے چیلنج کیا، فیصلہ محفوظ ہو گیا جمعرات کے دن اور سنایا جائے گا، لیکن نہیں سنایا جسٹس عامر فاروق نے، کیونکہ وہ اگر اس دن سنا دیتا پھر وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا تھا۔ نہیں سنایا جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ پھر اس کے جو جمعے کو سنانا تھا صبح 9 بجے سنا دیتے، نہیں سنایا۔ کیوں نہیں سنایا؟ پھر 10 بجے نہیں سنایا، 11 بجے بھی نہیں سنایا، 12 بجے بھی نہیں، 1 بجے بھی نہیں سنایا، 2 بجے بھی نہیں سنایا، 3 بجے بھی نہیں، 4 بجے نہیں، 5، 4، 4:30 بجے فیصلہ سنایا اور کیا کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کی تھیں پھر سیشن کورٹ میں اور اسی ساتھ دلیل کی۔ یہ عجیب معاملہ تھا۔ میں اس کیس پر بہت حیران ہوں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کو کیسے ہینڈل کیا۔ آپ لوگوں کو میں نے تفصیل کے ساتھ اس کیس کی توشہ خانہ جس میں عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار و تفصیل کے ساتھ سمجھایا اور عمران خان کی کیسوں پر اعتراض لگتے، اعتراض دور ہوتے، نوٹس ہوتے، پھر وکیل نہ آتا، پھر نہ آتا، اسی طرح عمران خان کو اور اب بائی لے چلتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ضمانتیں کے لیے دیر کی تھی توشہ خانہ میں اور عدت نکاح کیس میں، ابھی تک وہ درخواستیں سیشن کورٹ نے لگائی نہیں، اس کے پہلے عمران خان کو سزا بھی ہو گئی، وہ پھر غیر مؤثر ہو گئی۔ آپ سیفر کیس میں عامر فاروق کے جو ریمارکس تھے، کہتا تھا میں 2 دنوں میں اس میں بہت لمبی اور 28 کو جب فیصلہ محفوظ ہونا تھا لیکن اس دن چھٹی ہو گئی، اس دن پھر اگلے سوار ہو جاتا ہے۔ جیسے عامر فاروق ایک چھٹی کے دن اگلے دن سماعت کے لیے مقرر کرتا نہیں، اس کے اگلے ہفتے یہ قانون کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی اور عامر فاروق کے خلاف میری ذاتی رائے کے ریفرنس ٹھیک ہو۔ اب قانون کے مطابق یہ بھی بتا دو سپریم جسٹس کونسل سے ریفرنس خارج ہو جائے کیونکہ جیسے قاضی فیضی صاحب کے پاس اسے سپریم کورٹ میں پھر چیلنج کر دیا جائے گا، سپریم کورٹ میں چیلنج سے اس کے خلاف کچھ ہوگا۔ جیسے عامر فاروق صاحب کو یہ کہ پی ٹی آئی کا نہیں سننا چاہیے اور نہیں سننا چاہیے تھا، میں حیران ہوں کہ سب کیس پی ٹی آئی کے یہی سنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کون سا عامر فاروق نے ریلیف دیے، اعتراض لگا جاتے بھائی، نون لیگ کی درخواستوں پر کیوں نہیں اعتراض لگتا ہے، عمران خان کی درخواستوں پر اعتراض۔ آپ چلتے ہیں جیسے قاضی فیضی صاحب کی عدالت کے بارے میں، اس کے خلاف ریفرنس اور شکایت۔ پی ٹی آئی نے درخواستیں دی 8 فروری کے دھاندلی کے الیکشن کی، لیکن جیسے قاضی فیضی صاحب نے اس پر آئین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کہا۔ کیونکہ یہ سمجھتے پاکستانی قوم بے وقوف ہے، جیل ہے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے قاضی صاحب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا ہم غلام ہیں؟ پاکستانی قوم غلام ہے؟ آپ نہ سمجھ، آپ کو چاہیے قانون کے مطابق آپ درخواست مقرر کر دیں، 2 بینچ 3 بینچ رکنی سماعت مقرر کر دیں۔ آپ کے ڈھاک جج میں تو بہت جلدی، لیکن پی ٹی آئی کی درخواستیں سننے میں جلدی۔ اب بھی نواز شریف کی درخواست نہیں، اسے انسانی حقوق اور آئین متاثر ہوگا، آئین متاثر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، ججوں کی چھٹی منتوی کر دینی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی درخواستوں پر آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اگر ان کو منظور کی تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب، پاکستانی قوم سب کچھ جانتی ہے اور معلوم ہے، پاکستانی قوم کو الف بے کا پتہ لگتا ہے، لیکن آپ جو کرتے ہیں نا آپ عمران خان کے مخالف ہیں اور عمران خان کے آپ حریف ہیں، اس لیے آپ کو درخواستیں نہیں سننی چاہیے۔ اور میں حیران ہوں کہ بینچ بنانے عمران خان کے کیسوں میں جب بھی بینچ بنانے مختلف ہو اور دوسرا عمران خان کے خلاف ریکویٹنگ کے بارے میں جو آ رہی ہے اسے انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کر دینا چاہیے۔ انٹرا کورٹ پی ٹی آئی اپیل نہیں کرتی، اس لیے پی ٹی آئی ٹیم وکیلوں کی حساب سے بڑی جاتی ہے۔ اگر دوسرے کیسوں پر ہم سماعت اگلے ویلاگوں میں آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، جیسے عامر فاروق اور اس کو کیسوں کو ہم نے بتایا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ضمانت دی، لیکن اس پر جیسے عامر فاروق صاحب نے بھی بہت دیر کی اور اس کیس کو پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست نہ کرنا یہ بھی زیادتی ہے، اور اس پر ہم آپ کو کئی بار موقعوں پر یہ سمجھا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اپنی ذاتی رائے دینی ہے کہ کیا جیسے قاضی فیض عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تھا، اس پر اپنی رائے دیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔